رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے خطاب میں ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی ابتدائی حالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہم نے جانا۔ آج کے خطاب میں انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی کا زمانہ کیسے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کیا کچھ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا، اور اسی طرح سے ایک اور فیصلہ جو کہ پورے مکے کے اندر، پورے عرب کے اندر ایک جنگ چھڑنے والی تھی اور ایک ایسی جنگ ہونے والی تھی جس سے اندیشہ تھا کہ عربی گویا کہ ختم ہی ہو جائیں گے اور ان کی نسلیں بھی باقی نہ رہیں گے، ایسا ایک واقعہ ہونے جا رہا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے نے اس پوری جنگ کو اور اس پوری تباہی کو روک دیا ہے۔ وہ کیا کچھ ہوا انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی اگر وقت ہو تو ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس انداز سے عبادت فرماتے تھے اور کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جو تمام گناہ کے کام ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بیزار ہوا کرتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانیں اس واقعے کو جس واقعے سے اگر وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو ایک بہت بڑی تباہی عرب کے اندر ہوتی۔ اصل میں کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ صرف دیواریں باقی تھیں، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتابوں میں 33 سال کی بتائی جاتی ہے، 33 ایئرس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت میں یہ ایک فیصلہ عرب کی طرف سے ہوا کہ کعبۃ اللہ کے جو دیواریں ہیں ان دیواروں پر چھت نہیں ہے، اور جو دیواریں ہیں وہ دیواریں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں، وہ دیواریں کھوکھلی ہو چکی ہیں، اور ایک سیلاب بھی اس وقت آیا تھا۔ اس سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں اور زیادہ کھوکھلے ہو گئے تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوا تمام سرداروں کا کہ ابھی کعبۃ اللہ کا پھر سے تعمیر کیا جائے، کعبۃ اللہ جو ہے ابھی اس کو انہدام اس کا کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کے اثرین و تعمیر کی جائے۔ یہ فیصلہ تو ہوا، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کعبۃ اللہ کی اینٹ کو گرائے، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو گرائے۔ ایک آدمی کا نام آتا ہے، نام میں بھول رہا ہوں، اس نے یہ کام شروع کیا۔ سب کی رضامندی تھی، لیکن سب ڈر رہے تھے کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کے گھر کی کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس لیے سب لوگ ڈر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ جب اس پر کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا اور وہ مزے میں ہے، تو تب لوگوں نے شروع کیا، کعبۃ اللہ کی اینٹیں احترام سے نکالی جانے لگی، مٹی نکالی جانے لگی، جو جو چیزیں اس کے اندر تھی وہ تمام چیزیں نکال دی گئیں، اور اس کے بعد پھر اثر وہاں پر تعمیر شروع ہو گئی۔ جب تعمیر شروع ہوئی تو سب لوگوں کے لیے یہ بات متعین تھی کہ بھائی اینٹ کون لائیں گے، پانی کون لائیں گے، مٹی کون لائیں گے۔ ایک انجینئر تھے، ان کو بھی متعین کر دیا گیا، یہ قبیلے والے انجینئر کا کام کریں گے، ان کی نگرانی میں یہ کام ہوگا۔ تمام چیزیں بڑھ گئی۔ بڑھنے کے بعد جب بات حجر اسود کے نصب کرنے کی آئی، حجر اسود جو پہلے سے وہاں پر ہے اور آج بھی موجود ہے، اس کو نصب کرنے کی، یعنی کہ حجر اسود کو لگانے کی جب باری آئی تو میرے دوستو اب گویا کہ ایک جنگ چھڑ گئی۔ ہر قبیلے کا کہنا یہ تھا، ہر قبیلے والوں کا کہنا یہ تھا کہ حجر اسود لگانے کے ہم حقدار ہیں۔ ہر قبیلہ یہی کہتا تھا، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے قسم بھی اٹھا لی، یا تو ہم زندہ رہیں گے، یا تو ہم مر جائیں گے، یا تو ہم حجر اسود لگا کے رہیں گے۔
کئی قبیلوں نے اس طرح کی قسم کھائی اور ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا، تہیہ کیا۔ آپ جانتے ہیں عرب لوگ اگر کوئی بات ٹھان لیتے ہیں تو اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، آج بھی ان کا وہی معمول ہے، اس وقت بھی ان کا وہی معمول تھا۔ اب سب لوگ یہ بضد ہیں، سب یہ ضد پر ہیں کہ حجر اسود ہم لگائیں گے۔ ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی اگر ایسا ہوگا تو تمام کے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، خون ریزی ہوگی اور سب زخمی ہو جائیں گے اور پورا عرب جو ہے تہس نہس ہو جائے گا، بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئیں گے، کعبۃ اللہ کے اندر آئیں گے، ان کو ہم فیصلہ بنائیں گے، ان کو ہم حاکم بنائیں گے، ان کو ہم حکم بنائیں گے، وہ فیصل ہوں گے اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے پر ہم تمام کے تمام راضی ہوں گے۔ تمام لوگوں نے سنجیدگی سے سنا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو جنگ کریں گے، ہم تو مار توڑ کریں گے، یا تو ہم باقی رہیں گے یا تو پھر آپ باقی رہیں گے۔ لیکن بہرحال ان لوگوں کو بھی سمجھایا گیا، سمجھانے کے بعد اس بات پر لوگ طے کر دیے، اس بات پر طے ہو گیا، یہ معاملہ طے ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں گے وہ ہمارے فیصل ہوں گے، وہ ہمارے حاکم ہوں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو مان لیں گے۔ اللہ رب العزت کا ایک پروگرام تھا، اس پروگرام کے تحت یہ مشورہ آیا۔ اس مشورے کے بعد جب دوسرے دن دیکھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سب لوگوں نے کہا کہ یہ امانت دار ہیں، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ ہمارے فیصل ہیں، یہ ہمارے حاکم ہیں، اب یہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے پہ ہم راضی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ خون ریزی ہونے کو تھی، لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلے حرم شریف میں آئیں گے وہ فیصلہ کریں گے۔ آپ آ چکے ہیں، اب آپ پر سب راضی ہیں، سارے کے سارے مکے والے، سارے کے سارے عرب آپ پر راضی ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں ہم وہ تسلیم کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، نبوت سے پہلے بھی فراست آپ کو حاصل تھی، اللہ رب العزت نے ایسا دماغ دیا تھا، ایسی فراست دی تھی، ایسی آئیڈیالوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ پورے کے پورے قبیلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فیصلہ تھا یہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سی چادر یا آپ کہہ لیجئے شطرنجی منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اندر رکھا، اس شطرنجی کے اندر رکھا، اس چادر کے اندر رکھا، پھر پورے قبیلے کے سرداروں کو سامنے بلایا اور سب سے کہا کہ تم سب لوگ آئیں اور اس حجر اسود کو جس چادر میں رکھا ہوا ہے اس چادر کو پکڑ کے اس جگہ تک لائیں جہاں پر نصب کرنا ہے، جہاں پر حجر اسود لگانا ہے۔ جب سارے کے سارے سردار مل کے اس حجر اسود کو احترام کے ساتھ لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور جہاں اس کو رکھنا تھا وہاں پر رکھ دیا۔ اس فیصلے سے پورا عرب اتنا راضی ہوا اور اتنا خوش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین حاکم کا لقب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین اور امانت دار کا لقب تو پہلے ہی مل چکا تھا، اب ایک بہترین حکم کا بھی، جج کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا اور سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، اس لیے کہ سب کا اندازہ یہ تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے سب لوگ اتنے زیادہ بے چین ہیں کہ اب جنگ ہونی ہے اور کئی سارے لاشیں گرنی ہیں اور کئی قبیلے جو ہے تہس نہس ہونا ہے، یہ متعین ہو چکا تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے نے خون ریزی کو ختم کر دیا، تباہی کو ختم کر دیا۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہونے کے بعد کے جو احوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی سے پہلے تک کے آتے ہیں ان کے اندر یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے، جس راستے سے گزرتے، افسوس کے ساتھ گزرتے، لوگوں کو دیکھتے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، افسوس فرماتے، لوگوں کو دیکھتے کہ وہ شراب پی رہے ہیں، افسوس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے کہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آپ بے چین ہو جاتے، لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، آپ بے چین ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں دیکھ کر اتنے بے چین ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب میں اللہ کی عبادت کروں گا، تنہائی میں جاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا پہنچتے اور پہاڑ پر پہنچ کر، غار میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے۔ یہ جو عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی وہ شریعت ابراہیمی کے حساب سے ہوتی،
یا پھر بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی عبادت سمجھ میں آتی، جس طرح کی عبادت اللہ کی عبادت محبوب لگتی، پسند آتی، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ شریعت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جس طرح کی عبادتیں منقول تھی، جس طرح کی نماز تھی، جس طرح کا ذکر تھا، جس طرح کے سجدے تھے، جو عبادت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں جا کر کرتے۔ یہ بات بھی باضابطہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 دن، بعض وقت 1 ہفتے کا اناج اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ستو کے بارے میں بات آتی ہے کہ ستو اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جاتے اور وہیں پر رہتے، وہیں دن رات گزارتے، اللہ کی عبادت میں رہتے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ نیچے آتے، پہاڑ کے نیچے آتے اور معاشرے میں دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت روتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بھئی لوگوں پر ظلم ہو رہا، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر رہے، بھائی اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا، والد اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کر رہا، بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہاڑ میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر جوانی تک، اس عمر تک، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، اس پوری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ نہ آپ سے آنکھ کی غلطی ہوئی، نہ زبان کی غلطی ہوئی، نہ کان کی غلطی ہوئی، نہ ہاتھ کی غلطی ہوئی، نہ پیسے کی غلطی ہوئی، نہ سوچ کی غلطی ہوئی، کسی بھی طرح کی کوئی غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے اور اتنے حیادار تھے کہ بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بے شرمی والی حرکت نہیں ہوئی۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی جو چرواہے تھے ان کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ مکے کے اندر ایک کھیل ہونے والا ہے، وہ کھیل دیکھنے کے لیے میں جاؤں گا، تم میری بکریاں چرانا۔ تو ان کے جو ساتھی تھے وہ راضی بھی ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جب میں وہ کھیل دیکھنے کے لیے، شعبدہ بازی وہ ہوا کرتی تھی، وہاں پر دف بھی بجائے جاتے تھے، لڑکیاں بھی وہاں پر ہوتے تھے، لیکن آپ گانا بجانا بھی وہاں پر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، جب وہ مکے کے باہر سے مکے کے اندر تشریف لائے اور پہلا ہی گھر تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اشار ہوئے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھیل دیکھنے، اس تماشے دیکھنے اور اس گانے بجانے کو دیکھنے سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا بچپن میں بھی۔ اسی طرح ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اینٹ ڈھوئے، پتھر ڈھوئے، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے سر پہ جو ہے بوجھ زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ اپنا تیبند، اپنی لنگی آپ سر پہ رکھ لیں تاکہ آپ کے سر پہ زیادہ بوجھ نہ گرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیبند اٹھایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیبند اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانک دیا اور وہاں سے اٹھا کر کنارے کر دیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کون سی بھی عمر ہو، کسی بھی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر نہیں کھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بے حیائی والی چیز کو دیکھنے سے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ محفوظ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان محفوظ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ محفوظ رہے، پیر محفوظ رہے، دل اور دماغ ہر طرح سے محفوظ رہا۔ تو اس جوانی کی اس پوری عمر سے ہمارے نوجوانوں کو جو سبق ملتا ہے، اصل اس سبق کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پوری سیرت مبارک جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ہر ہفتے پیش کی جا رہی ہے، ایک کے بعد دیگرے جو پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھ کر، اس مبارک زندگی کو دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں نبی بنایا جا چکا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بنایا جا رہا ہے۔ تو
تو اس لحاظ سے جب دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ 40 سال نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں کی گئی، لیکن میرے دوستو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ بچپن ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جوانی کی جو عمر ہے وہ عمر ہمارے نوجوان بچوں کے لیے جو ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جوانی کا جو زمانہ گزارا، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے سیکھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے بھی سیکھ لیں، اور سیکھ لے کر ہمارے بچوں کو اس طرح کی سیکھ دینے کی کوشش کریں، اس طرح کی تربیت دینے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہر وہ کام کیا جو عام طور پہ بچے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے ماں کے ہاتھ بھی بٹائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں آپ جانتے ہیں اپنے چچا کا ہاتھ بٹایا، اور سفروں میں بھی ساتھ رہے۔ سفر کٹھن ہوا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہا کرتے تھے اور اپنے بڑوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو اس کا عادی بنائیں کہ وہ کام میں ہاتھ بٹائیں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، ان کو اس بات پر ہم آمادہ کریں کہ وہ گھر میں ہاتھ بٹاتے رہیں، وہ جا کر سودا لاتے رہیں، ان کو دکان بھی بھیجا جائے، بچیاں ہیں تو ان کے ساتھ ترکاری بھی کٹوائی جائے، ان سے پانی بھی منگوایا جائے، ان سے گھر کے دوسرے جو کام ہیں وہ بھی کروائے جائیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھیں گے، بڑے ہوتے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے وبال جان بنیں گے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بچوں کا بچپن ایسا گزروائیں جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا تھا۔ تو ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کامن بچے کی طرح موجود ہے۔ میری ان باتوں کو گستاخی پر محمول نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامن نوجوان کی طرح زندگی گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامن بچے کی طرح زندگی گزارے، تاکہ امت کے بچوں کو سبق مل سکے، تاکہ امت کے نوجوانوں کو سبق مل سکے۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، تجارت کے پورے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کر کے بتائے۔ آپ جانتے ہیں میسرہ پریشان تھے، آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ بھئی ایسی کیسی تجارت ہے۔ تجارت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو گاہک کو پوری چیزیں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹنرشپ جس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ معاملہ صاف رکھا۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ جب کاروبار کریں یا کہیں کام کریں یا کسی سے کام لیں تو ان کے مابین اور ان کے مابین جس سے کام لیا جا رہا ہے یا جس کے پاس کام کیا جا رہا ہے، سنت ہمیں یہ بتاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ کام کریں، ہم اپنے پارٹنر کو کسی طرح کا دھوکہ نہ دیں، ہم اپنے گاہک کو کسی طرح کا دھوکہ نہ دیں۔ اگر ہمارے پاس مال کچا ہے یا مال کہیں ڈیمیج ہے تو سنت یہ بتاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم صاف بتائیں۔ عام طور سے ریل اسٹیٹ عام طور سے اس سلسلے میں بہت زیادہ بدنام ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، اور آج بہت سارے نوجوان ریل اسٹیٹ میں ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ پوری طریقے سے اس زمین کا جو نقصان ہے وہ اپنے کلائنٹ کو بتائیں، جو پارٹی سامنے ہے اس کو صاف صاف بتائیں۔ اوپر سے اس طرح کے تار جا رہے، یہاں سے راستہ اتنا تنگ ہے، راستہ اتنا کشادہ ہے، فیسنگ یہ ہے اور اس سے یہ نقصان ہے، یہ تمام چیزیں بتانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو میرے دوستو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے نہیں ہوں گے۔ میسرہ نے کیا کہا تھا؟ اس غلام نے یہ بتایا تھا کہ یہ محمد وہ ہے جو کچے مال کو الگ کر دیا اور سوکھے مال کو الگ کر دیا۔ جس مال میں نقص ہے، جس مال میں کمی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ کرتے تھے، اور جو مال اچھا ہوتا تھا اس کو الگ کرتے تھے۔ جو اچھا مال ہے اس کی ایک قیمت ہوا کرتی تھی، اور جو ذرا خراب مال ہے اس کی الگ قیمت، اور جو بہت زیادہ خراب مال ہے اس کی الگ قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہک کو بتا کر یہ دیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو ہم چاہے جس کاروبار میں ہوں، ہم چاہے جس فیکٹری میں ہو، ہم چاہے جس آفس میں ہو، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں کے پورے نیموں، وہاں کے پورے رولز، وہاں کے پورے طور طریقوں کو ہم اپنائیں، اور اپنا کر صحیح ہم تجارت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر کل قیامت کے دن ہمارا دامن ہوگا اور ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے جتنے تاجر حضرات ہیں،
جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے نوجوان ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عمر تھی، آپ آگے جانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے کہ آپ وہ ہیں جو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو اپنے دوست کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنے دشمن کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہاں ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہاں پر ایک پیغام ہے کہ ہمارے محلے کے اندر جتنے کمزور ہیں، جتنی بیوائیں ہیں، جتنے یتیم بچے ہیں، ان کا ہمارے پاس ڈاٹا ہو، ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہو۔ بیوہ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس کے لیے سودا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بیوہ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس کے بچے کو رات کے 12 بجے بھی اگر اس کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کے لیے دوائی لا کے دینے والے نوجوان محلے میں موجود ہیں۔ یتیم بچوں کو اس کا بار بار احساس نہ ہو کہ اس کا والد قبر کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اس کی فیس بنی نہیں جا سک رہی، اس کے گھر کبھی فروٹس نہیں آ رہے، اس کے گھر کبھی گوشت نہیں آ رہا، اس کے گھر کبھی چولہا نہیں جل رہا۔ بعض وقت ایسا ہو رہا کہ جو ہے وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے بچوں کو سونا پڑ رہا۔ کبھی ایسا ہماری بستی میں نہ ہو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ گھر گھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر جا کر بیواؤں کے گھر گھر جا کر ان کا سودا پہنچاتے تھے، گھر گھر جا کر یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے تھے۔ تبھی تو آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گئے گزرے زمانے میں بھی امین کہا گیا، امانت دار کہا گیا، صادق اور سچا کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھی جانے لگیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم بھی تو انہی کا نام لیوا ہیں، انہی کے ہم امتی ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ میرا بھائی میرے پہ بھروسہ آج نہیں کر رہا، میری بہن آج میرے پہ بھروسہ نہیں کر رہی، میرے والدین مجھ پر آج بھروسہ نہیں کر رہے، میں اپنے والدین پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ ایک دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، دل الگ الگ ہیں۔ ایک چھت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی لحاظ نہیں ہے ایک دوسرے کا۔ تو میرے دوستو، ہمیں ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین یسر، دین آسان ہے۔ صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ آپ بتائیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دین پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت کے حالات کیا تھے؟ چھپ چھپ کر نماز پڑھنا پڑتا تھا، چھپ چھپ کر صدقہ خیرات کرنا پڑتا تھا، چھپ چھپ کر دعوت دینا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام نے یہ تمام چیزیں کیے ہیں۔ اس وقت ایسا معاملہ تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کلمہ پڑھنے پر اتنے کوڑے مارے گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اتنے کوڑے کسی جانور کو بھی مار دیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اتنا انہوں نے کیوں برداشت کیا؟ اور بھی صحابہ نے برداشت کیا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کو اتنا دردناک انداز سے شہید کیا گیا کہ ایسا ممبر پہ ٹھہر کے بول بھی نہیں سکتے، ویسا خطرناک دردناک انداز سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے کیوں برداشت کیا؟ یہ برداشت کرتے ہوئے ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے نماز کو پڑھا، انہوں نے ایک ایک سنت کو ادا کیا۔ آج ہمیں کیوں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم اللہ کو سب سے بڑا حاکم نہیں جانتے؟ فما یکذبک بیوم الدین، تمہیں کون سی چیز جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی تم فجر کی نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ تمہیں فجر کی نماز چھوڑنے پہ کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فجر کی نماز کیوں چھوڑی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم سے پوچھا جائے گا؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے اللہ کی اس بات پر کہ قیامت قائم ہوگی اور وہاں پر تم سے ایک ایک کام کا تم سے جو ہے معاملہ پوچھا جائے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم دیکھیں سوتے اور جاگتے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہیں یا نہیں، کھاتے پیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہیں یا نہیں، ہمارے بچوں کا بچپن کیسے گزر رہا ہے، سنت سے دور تو نہیں ہے، ان کو سلام کرنے کی عادت ہے یا نہیں ہے، بڑوں کا احترام کرنے کا لحاظ ان کے اندر ہے یا نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں، مہمان کا اکرام وہ کیسے کرتے ہیں، کیسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ٹی وی وہ کتنی دیر دیکھ رہے ہیں، موبائل کا استعمال وہ کتنی دیر کر رہے ہیں، ماں کے بلانے پر وہ فوراً آتے ہیں یا پھر کچھ دیر لگاتے ہیں،
کس کے بلانے پر وہ فوراً آتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو آج کے بچے کل کے نوجوان ہیں۔ آج ہم جو نوجوانوں کا حال دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے بگاڑنے کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کبھی سنتیں نہیں دیکھی، ہم نے کبھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا کہ اس کے حساب سے ہم بچوں کی تربیت کریں، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب وہ جوان ہو جائیں گے تو ہمارے ہی منہ لگیں گے، وہ ہمیں ہی غصہ کرنے لگیں گے، وہ ہمارے کو ہی بولنے لگیں گے آپ کو کیا معلوم۔ تو اس لیے جب بچے بچپن میں ہیں تبھی سے ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کس اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے، اسی حساب سے اگر ہم ان کو لے کے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ جب وہ جوان ہو جائیں گے تب بھی وہ قابو میں رہیں گے، اور بڑے جب وہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو نسل ہوگی وہ بھی دین پر چلنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتوں کو جان جان کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔